بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں محمد عارف لطیف دوستوں میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، زبان کے نحوی نظام کے مطالعے میں کس کو شامل نہیں کیا جاتا؟ ترکیب، جزء متصل یا پھر تصریف؟ جی ساتھیو، تو سوال نمبر پہلا کا صحیح جواب ہو جائے گا تصریف۔ زبان کے نحوی نظام کے مطالعے میں ترکیب، جزء اور جزء متصل کو شامل کیا جاتا ہے، لیکن تصریف کو نہیں کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں گے دوستو، زبان کے نحوی نظام کے مطالعے میں ترکیب، جزء متصل شامل ہیں اور تصریف کو شامل نہیں کیا جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر دوسرے کی طرف۔ فسانہ عجائب میں شامیانے کے تلے مسنت جواہر نگار پر کس کو بٹھایا جاتا ہے؟ شہزادہ، جان عالم، مہر نگار یا پھر ملیکہ؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی جان عالم۔ یاد رکھیے گا، فسانہ عجائب میں شامیانے کے تلے مسند جواہر نگار پر جان عالم کو بٹھایا جاتا ہے۔ بات کریں داستان فسانہ عجائب اور اس کے مصنف کے بارے میں، تو داستان فسانہ عجائب جو ہے رجب علی بیگ سرور کی داستان ہے۔ رجب علی بیگ سرور نے اس داستان کو 1824 عیسوی میں لکھا تھا، اور داستان فسانہ عجائب پہلی بار 1843 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ اور آپ مجھے بتائیے گا کہ داستان فسانہ عجائب کو رجب علی بیگ سرور نے کس کی فرمائش پر لکھا تھا؟ اس سے بھی سوال بنتا ہے۔ جی دوستو، تو یاد رکھیں گے، رجب علی بیگ سرور نے داستان فسانہ عجائب کو حکیم اسد علی خان کی فرمائش پر لکھا تھا۔ کس کے فرمائش پر لکھا تھا؟ تو اسد علی کی فرمائش پر لکھا تھا۔ اور داستان فسانہ عجائب کی عبارت جو ہے انتہائی پرتکلف اور نہایت پیچیدہ اور مقفع مسجع ہیں۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کس داستان کی عبارت جو ہے انتہائی پرتکلف، نہایت پیچیدہ اور مقفع مسجع کے ہیں؟ تو داستان فسانہ عجائب کے۔ رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کے متن میں 18 بار تبدیلیاں کی ہیں، یاد رکھیے گا۔ اور میر امن کے باغ و بہار کے جواب میں رجب علی بیگ سرور نے اس داستان کو لکھا تھا۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی کہیں پوچھ لیا جائے کہ رجب علی بیگ سرور نے کس کے جواب میں داستان فسانہ عجائب کو لکھا؟ تو میر امن کے باغ و بہار کے جواب میں لکھا تھا داستان فسانہ عجائب کو۔ بادشاہ نصیر الدین حیدر کے دربار میں رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کو پیش کیا تھا۔ بات کریں ان کے بارے میں رجب علی بیگ سرور کی، تو ان کی پیدائش جو ہے 1786 عیسوی کو ہوئی ہے۔ 1786 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1869 عیسوی کو بنارس میں ہوئی ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر تیسرے کی طرف۔ ہندوستانی لسانیات کے مصنف کون ہیں؟ محی الدین قادری زور، شوکت سبزواری، مسعود حسن خان یا پھر نصیر الدین ہاشمی؟ جی تو سوال نمبر تیسرے کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی محی الدین قادری زور۔ ہندوستانی لسانیات یہ بہت ہی مشہور کتاب ہے محی الدین قادری زور صاحب کی۔ اور بات کریں ان کے بارے میں محی الدین قادری زور کی، تو ان کی پیدائش جو ہے محی الدین قادری زور کی 1905 عیسوی کو ہوئی ہے حیدرآباد میں، اور وفات جو ہے 1962 عیسوی کو کشمیر میں ہوئی ہے۔ محی الدین قادری زور کی پیدائش جو ہے یاد رکھیے گا 1905 عیسوی کو حیدرآباد میں، اور وفات جو ہے 1962 عیسوی میں کشمیر میں ہوئی ہے۔ اب بات کریں شوکت سبزواری کے بارے میں، تو شوکت سبزواری کی پیدائش جو ہے 1908 عیسوی کو ہوئی ہے، یاد رکھیے گا۔ ان سے بھی جو ہے کبھی کبھی زمرے میں سوال بن جاتا ہے۔ تو شوکت سبزواری کی پیدائش 1908 عیسوی کو ہوئی ہے کراچی میں، اور وفات جو ہے 1973 عیسوی کو ہوئی ہے۔ 1973 عیسوی کو وفات ہوئی ہے شوکت سبزواری کی۔ ان کی اہم کتاب کو ضرور یاد رکھیے گا، اردو لسانیات۔ اردو لسانیات جو ہے شوکت سبزواری کی اہم تخلیق ہے، اردو لسانیات۔ اور بات کریں مسعود حسین خان کی، تو مسعود حسین خان کی پیدائش جو ہے 1919 عیسوی کو ہوئی ہے، 1919 عیسوی کو جو ہوئی ہے قائم گنج فرخ آباد میں، اور وفات جو ہے 2010 عیسوی کو ہوئی ہے۔
محی الدین قادری زور کی اہم تصنیف مقدمہ تاریخ زبان اردو جو 1948 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ محی الدین قادری زور کی کتاب ہے یہ مقدمہ تاریخ زبان اردو، یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے لسانیات پر جو ہے گیان چند جین کی کتاب جیسے کہ لسانی مطالعے جو ہے یہ بھی بہت ہی مشہور ہے، یہ بھی یاد رکھیں گے۔ لسانی مطالعے جو ہے اکثر جو ہے اس سے سوال بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے گوپی چند نرنگ کی کتاب ہے اردو زبان اور لسانیات جو ہے یہ گوپی چند نرنگ کی لسانیات پر مبنی کتاب ہے۔ ہندوستانی لسانیات یہ محی الدین قادری زور کا، شوکت سبزواری کا اردو لسانیات، عام لسانیات گیان چند جین کا۔ اس کے علاوہ جو ہے لسانی مطالعے، یہ دونوں کتابیں امپورٹنٹ ہے، لسانیات کے متعلق ہے، گیان چند جین کی عام لسانیات اور لسانی مطالعے، اور گوپی چند نرنگ کی کتاب اردو زبان اور لسانیات، اور مسعود حسن خان کی مقدمہ تاریخ زبان اردو۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ دنیا دار المکافات ہے، ان میں سے کس کی نظم ہے؟ الطاف حسین حالی، اسماعیل میرٹھی، نظم نذیر اکبر آبادی یا پھر محمد حسین آزاد؟ جب تک ان کے بارے میں جو ہے بات کر لیتے ہیں، الطاف حسین حالی کی پیدائش 1837 عیسوی کو پانی پت میں ہوئی ہے اور وفات 1914 عیسوی کو پانی پت ہی میں ہوئی ہے۔ اسماعیل میرٹھی صاحب کی پیدائش جو ہے 1844 عیسوی کو ہوئی ہے، 1844 عیسوی کو یہ میرٹھ میں، اور وفات 1917 عیسوی کو ہوئی ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش 1740 عیسوی کو ہوئی ہے، یاد رکھیے گا۔ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش جو ہے 1740 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے اور وفات 1830 عیسوی کو۔ محمد حسین آزاد کی پیدائش 1837 عیسوی کو دہلی میں، وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں۔ چلیے جی، تو سوال نمبر 4 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے دوستو؟ تو یاد رکھیں گے ولی محمد۔ ولی محمد جو ہے نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ہے، یاد رکھیں گے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، پوچھا جاتا ہے، ہو سکتا ہے آئندہ بھی پوچھ لیا جائے۔ اور نذیر اکبر آبادی کے بارے میں بات کریں تو نذیر اکبر آبادی نے سب سے زیادہ متروک الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ پوچھا جائے اگر آپ سے کہ متروک الفاظ کا استعمال سب سے زیادہ کس نے کیا ہے، تو نذیر اکبر آبادی نے ہی کیا ہے۔ اور نذیر اکبر آبادی نے جو ہے کسی کی بھی جو ہے شاگردی اختیار نہیں کی ہے، اور ان کو جو ہے عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی پر کس نے آگرہ بازار لکھا تھا؟ تو یاد رکھیں گے حبیب تنویر نے۔ حبیب تنویر نے جو ہے آگرہ بازار لکھا تھا۔ حبیب تنویر 1923 سے 2009 والے نے جو ہے آگرہ بازار جو ہے نذیر اکبر آبادی کی زندگی پر لکھا تھا، اور انہوں نے جو 1954 عیسوی میں جو ہے یہ ڈرامہ لکھا تھا۔ چلیے، نذیر اکبر آبادی کی کچھ مشہور نظمیں ہیں تو آپ انہیں ضرور یاد رکھیے گا، اکثر جو ہے ان سے سوالات بنتے ہیں، جیسے کہ ان کے مشہور نظم ہولی، تندرستی، مفلسی، جو مخمس کی حیت میں 35 بند جو داخل نصاب بھی ہے۔ اس کے علاوہ برسات کی بہاریں، شہر آشوب، کلجگ، موت، بنجارہ نامہ، آئینہ، دنیا دار المکافات، طلسم زندگی، توکل، خواب غفلت، اسرار قدرت، خوش آمد اور توحید۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ ہر کسی سے اس کی لیاقت کے مطابق اور ہر کسی کو اس کی ضرورت کے مطابق، اس اصول کا تعلق تنقید کے کس دبستان سے ہے؟ سائنٹیفک، مارکسی، نفسیاتی یا پھر ترقی؟ جی ساتھی، تو سوال نمبر 5 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی مارکسی تنقید۔ ہر کسی سے اس کی لیاقت کے مطابق اور ہر کسی کو اس کی ضرورت کے مطابق، اس اصول کا تعلق جو ہے مارکسی تنقید سے ہے، یاد رکھیے گا۔ ہر کسی سے اس کی لیاقت کے مطابق اور ہر کسی کو اس کی ضرورت کے مطابق، اس اصول کا تعلق جو ہے مارکسی تنقید سے ہے۔ اب بات کریں جو ہے مارکسی نقاد کے بارے میں، تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اختر حسین رائے پوری، سجاد ظہیر، ڈاکٹر عبدالعلیم، احتشام حسین، مجنو گورکھپوری، عزیز احمد مجتبیٰ حسین، محمد حسن قمر رئیس، سید محمد عقیل شارب ردیلوی، محمد علی صدیقی، سید محمد عقیل، ممتاز حسین، یہ سبھی کیا ہیں؟ تو ترقی پسند کے اہم نقاد ہیں۔
اور جدلیاتی مادیت جو ہے یہ مارکسی یعنی کہ اچھا مارکسی اور ترقی دونوں ایک ہی ہوتا ہے تو یاد رکھیں گے آپ. جدلیاتی مادیت جو ہیں یہ ترقی پسند تنقید کی پہچان ہوتی ہے، جدلیاتی مادیت. چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف. ابہام شاعری کی سب سے بڑی خوبی اور تنقید کی سب سے بڑی لعنت ہے، کیونکہ شاعری میں تو ابہام نئے نئے معنی کے دروازے کھولتا ہے اور تنقید میں ابہام کے باعث نفس مطلب کا دم گھٹ جاتا ہے. یہ رائے کس ناقد کی ہے؟ جی تو سوال نمبر 6 کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا یعنی شمس الرحمن فاروقی. بات کریں شمس الرحمن فاروقی صاحب کے بارے میں تو ان کی پیدائش 1935 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہوئی ہے، وفات 2020 عیسوی کو الہ آباد میں ہوئی ہے. ان کے والد کا نام خلیل الرحمن فاروقی تھا. شمس الرحمن فاروقی جو ہیں یہ ماہنامہ شب خون کے مدیر بھی رہے ہیں، اور شمس الرحمن فاروقی صاحب کو انہوں نے جو ہے شمس الرحمن فاروقی نے جدیدیت کی بنیاد ڈالی ہے. جدیدیت کے بانی یعنی کہے جاتے ہیں شمس الرحمن فاروقی. یاد رکھیے گا شمس الرحمن فاروقی صاحب نے ہی جدیدیت کی بنیاد ڈالی تھی. جدیدیت کی بنیاد جو ہے شمس الرحمن فاروقی نے ہی ڈالی تھی. بات کریں ان کی تصانیف کے بارے میں جو اکثر جو ہے ان کے تصانیف سے سوالات بنتے ہیں اور بہت ہی اہم ہوتے ہیں ان کے تصانیف، تو ضرور یاد رکھیے گا. اثبات و نفی، لفظ معنی، تنقیدی افکار، افسانے کی حمایت میں، شعر، غیر شعر اور نثر، عروض آہنگ اور بیان، تفہیم غالب. فاروقی کے تبصرے شعر شور انگیز جو 4 جلدوں میں ہے اور یہ میر تقی میر سے متعلق ہے. اس کے علاوہ اردو غزل کے اہم موڑ، انداز گفتگو کیا ہے، داستان امیر حمزہ، اردو کا ابتدائی زمانہ، یہ بھی اہم کتاب ہے ان کی. ادبی تہذیب و تاریخ کے پہلو، شاعری شاہی، صاحب قرآن غالب پر 4 تحریریں، یہ کتاب بھی امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ غالب چند پہلو، تعبیر کی شرح اور درس بلاغت. شمس الرحمن فاروقی کے ناول کئی چاند تھے سر آسماں. شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا نام ہے کئی چاند تھے سر آسماں. ان کے کچھ شعری مجموعے ہیں جیسے کہ سبز اندر سبز، 4 سم دریا کا آسماں محراب اور گنج سوختہ. سبز اندر سبز، 4 سمت دریا کا آسماں محراب اور گنج سوختہ، یہ ان کے شمس الرحمن فاروقی کے شعری مجموعے ہیں. بڑھتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف. گرد کارواں ان میں سے کس کی کتاب ہے؟ پطرس بخاری، کنہیا لال کپور، رشید احمد صدیقی یا فکر تونسی. جی ساتھی تو سوال نمبر 7 کا صحیح جواب ہو جائے گا کنہیا لال کپور. بات کریں کنہیا لال کپور کے تو ان کی پیدائش 1910 عیسوی کو لائل پور میں ہوئی ہے اور وفات 1980 عیسوی کو لائل پور ہی میں ہوئی ہے. گرد کارواں جو ہے، گرد کارواں یہ کنہیا لال کپور کی بہت ہی مشہور کتاب تھی، اسے ضرور یاد رکھیے گا. اچھا کنہیا لال کپور کی تصانیف سے اکثر سوالات بنتے ہیں، کبھی کبھی زمانی ترتیب بھی پوچھ لیا جاتا ہے تو آپ اسے بھی یاد رکھیے گا. جیسے سنگ و خشت یہ ان کا پہلا مجموعہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے چنگ و رباب، شیشہ و تیشہ، نوک نشتر، بالوں پر نرم گرم، گرد کارواں اور نئے شگوفے. تو آپ اسے ایسے یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے. سنگ، چنگ، شیشہ، نوک، بال نرم، گرد نئے، ایسے آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا زمانی ترتیب سے. سنگ چنگ، شیشہ نوک بال نرم گرد نئے. سنگ چنگ، شیشہ نوک بال نرم گرد نئے، ایسے آپ یاد رکھ لیجیے گا. سنگ و خشت 1942 سے منظر عام پر آیا اور چنگ و رباب 1944، شیشہ و تیشہ 1946، نوک نشتر 1949، بالوں پر 1954، نرم گرم 1957، گرد کارواں 1960 اور نئے شگوفے 1988. اور یہ بھی یاد رکھیے غالب جدید شعراء کی مجلس میں یہ ان کے مجموعہ سنگ و خشت میں شامل ہیں. غالب جدید شعراء کی مجلس میں کیا ہے تو یہ جو ہے کنہیا لال کپور کا جو ہے داخل نصاب انشائیہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے ان کا داخل نصاب انشائیہ چینی شاعر بھی ہے. چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف. وکی میاں قرۃ العین حیدر کے کس ناول کا کردار ہے؟ تو سوال نمبر 8 کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھی ہمارا چوتھا، چاندنی بیگم. اگلا سوال دیکھیے گا. صنفی لحاظ سے کون سا زمرہ درست ہے؟
جی ساتھی، تو سوال نمبر 9 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، صنفی لحاظ سے مالن پہلی مفارقت ایران میں اجنبی اور عہد وفا۔ مالن اور پہلی مفارقت یہ جوش ملیح آبادی کی نظمیں ہیں، مالن اور پہلی مفارقت یہ جوش ملیح آبادی کی نظمیں۔ اس کے علاوہ ایران میں اجنبی یہ نون میم راشد کا ہے، نظموں کا ان کا دوسرا مجموعہ ہے نون میم راشد کا۔ اور عہد وفا کے بارے میں بات کریں تو عہد وفا کن کا ہے، آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں عہد وفا کن کا ہے، لیکن یہ بھی نظم ہے عہد وفا، اور آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں گے عہد وفا کن کا نظم ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں یہاں گولے تر، آپشن نمبر دوسرے میں دیا ہے، تو گولے تر جو ہے یہ مخدوم محی الدین کا دوسرا شعری مجموعہ ہے جو 1961 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک خواب اور یہ علی سردار جعفری کا شعری مجموعہ ہے۔ سڑک کے کنارے یہ کیا ہے، تو سڑک کے کنارے سعادت حسن منٹو کا جو ہے افسانوی مجموعہ ہے، منٹو کا افسانوی مجموعہ ہے سڑک کے کنارے۔ اور لمبی لڑکی کے بارے میں بات کریں تو یہ راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ ہے، اور یہ ان کے افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل ہے لمبی لڑکی، تو اس اعتبار سے یہاں دوسرا غلط ہو گیا۔ گونگی جورو کے بارے میں بات کریں تو گونگی جورو امتیاز علی تاج کا ڈرامہ ہے۔ خاک پروانہ کیا ہے ساتھیوں، تو خاک پروانہ منشی پریم چند کا افسانوی مجموعہ ہے۔ کاغذی ناؤ کیا ہے، تو کاغذی ناؤ کرشن چندر کا ناول ہے، کاغذی ناؤ جو ہے کرشن چندر صاحب کا ناول ہے۔ اور عروس کربلا کیا ہے ساتھیوں، تو عروس کربلا جو ہے عروس کربلا یہ اس کے بارے میں بھی جو ہے آپ کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں عروس کربلا کن کی تخلیق ہے اور یہ کیا ہے جی۔ لیکن جو ہے گونگی جورو یہ امتیاز علی تاج کا ڈرامہ ہے، اور خاک پروانہ منشی پریم چند کا کیا ہے افسانوی مجموعہ ہے، تو اس اعتبار سے یہاں تیسرا بھی غلط ہو جائے گا۔ بات کریں شہید وفا کے بارے میں تو شہید وفا عبدالحلیم شرر کا ڈرامہ ہے۔ شخصیتیں یہ اس کے بارے میں بھی آپ کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں۔ جامن والیاں کے بارے میں بات کریں تو یہ جوش ملیح آبادی کے نظم ہیں، ٹھیک ہے، جوش ملیح آبادی کا نظم ہے، تو یہ شہید یہ ڈرامہ ہو گیا عبدالحلیم شرر کا، اور جامن والیاں یہ جوش ملیح آبادی کی نظم ہے، تو اس اعتبار سے یہاں چوتھا غلط ہو جائے گا۔ اور ہمارا گاؤں جو ہے یہ علی عباس حسینی کا افسانہ ہے۔ عروس کربلا اور شخصیتیں کے بارے میں جو ہے آپ کمنٹ میں لکھ کر بتائیں۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 10 کی طرف۔ تضحیک روزگار ان میں سے کیا ہے، مثنوی، قصیدہ، داستان یا پھر ناول؟ جی دوستو، تو سوال نمبر 10 کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا یعنی قصیدہ۔ تضحیک روزگار جو ہے یہ مرزا محمد رفیع سودا صاحب کا قصیدہ ہے، 1712 سے 1781 والے۔ تضحیک روزگار جو ہے ایک مزاحیہ قصیدہ ہے، یاد رکھیے گا، جس میں گھوڑے کی ہجو کی گئی ہے، اور یہ قصیدہ مرزا محمد رفیع سودا نے فارسی شاعر انوری کے قصیدے کے طرز پر لکھا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، چونکہ داخلی نصاب ہے تو ہو سکتا ہے اسے سوال آئندہ بن جائے۔ تضحیک روزگار جو ہے مرزا محمد رفیع سودا نے تضحیک روزگار کو فارسی شاعر انوری کے قصیدے کے طرز پر لکھا ہے۔ تضحیک روزگار کو مرزا محمد رفیع سودا نے جو ہے فارسی شاعر انوری کے قصیدے کے طرز پر لکھا ہے، یاد رکھیے گا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 11 کی طرف۔ نادرات شاہی کو کس نے مرتب کیا، مولوی عبدالحق، امتیاز علی خان عرشی، رشید حسن خان یا محی الدین قادری الزور؟ جب تک ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، مولوی عبدالحق کی پیدائش جو ہے 1870 عیسوی کو ہوئی ہے، یاد رکھیے گا، مولوی عبدالحق کی پیدائش 1870 عیسوی کو میرٹھ میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1961 عیسوی کو کراچی میں ہوئی ہے۔ امتیاز علی خان عرشی کی پیدائش جو ہے 1904 عیسوی کو ہوئی ہے رامپور میں، اور وفات جو ہے امتیاز علی عرشی کی 1981 عیسوی کو ہوئی ہے۔ رشید حسن خان کی پیدائش جو ہے 1925 عیسوی کو ہوئی ہے شاہجہاں پور میں، اور وفات 2006 عیسوی کو ہوئی ہے۔ محی الدین قادری زور کی پیدائش جو ہے 1905 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1962 عیسوی کو کشمیر میں ہوئی ہے۔ چلیے، تو سوال نمبر 11 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھی دوسرا یعنی امتیاز علی خان عرشی۔ نادرات شاہی کو امتیاز علی خان عرشی نے مرتب کیا ہے۔
امتیاز علی خان کو جو ہے ماہر غالبیات بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی یاد رکھیے گا۔ امتیاز علی عرشی جو ہیں یہ ماہر غالبیات بھی ہیں، ان کے کچھ تصانیف ہیں جن سے سوالات بنتے رہتے ہیں، تو ان کے تصانیف کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے دیوان غالب، نسخہ عرشی۔ انہوں نے دیوان غالب کو جو ہے ترتیب دیا تھا نسخہ عرشی کے نام سے 1958 عیسوی میں۔ مکاتیب غالب 1937، رانی کیت کی کہانی، سلکے گوہر، یہ سب کو مرتب کیا انہوں نے۔ باغ اردو، نادرات شاہی، تاریخ اکبری، فرہنگ غالب اور انتخاب غالب۔ اس کے علاوہ تاریخ محمدی ہے، اور تذکرہ دستور الفصاحت، احمد علی خان یکتا کا تذکرہ دستور الفصاحت کو انہوں نے جو ہے مرتب کیا ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 12 کی طرف۔ اس سے بھی سوال بنتا ہے کہ احمد علی خان یکتا کا تذکرہ دستور الفصاحت کو کس نے مرتب کیا؟ تو امتیاز علی خان عرشی نے۔ سوال نمبر 12 ہے زین العابدین کس کا افسانہ ہے؟ خواجہ احمد عباس، حیات اللہ انصاری، راجندر سنگھ بیدی یا پھر کرشن چندر؟ جب تک بات کر لیتے ہیں خواجہ احمد عباس، راجندر سنگھ بیدی اور کرشن چندر کے بارے میں۔ خواجہ احمد عباس کی پیدائش جون 1914 عیسوی کو یہ ہے، پانی پت میں، وفات 1987 عیسوی کو ہوئی۔ یاد رکھیے گا، خواجہ احمد عباس کی پیدائش جو ہے جون 1914 عیسوی کو پانی پت میں ہوئی ہے، اور وفات 1987 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش جو ہے 1915 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے، 1915 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے ان کی 1984 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ کرشن چندر کی پیدائش کب ہوئی ہے دوستو؟ تو کرشن چندر کی پیدائش 1914 عیسوی کو ہوئی ہے، یاد رکھیے گا، پنجاب میں ہوئی ہے کرشن چندر کی پیدائش 1914 عیسوی کو، اور وفات جو ہے 1977 عیسوی کو ممبئی میں۔ اب اس سوال کا ہمارا صحیح جواب جو ہے، سوال نمبر 12 کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی راجندر سنگھ بیدی۔ زین العابدین جو ہے یہ راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ ہے۔ راجندر سنگھ بیدی نے، یاد رکھیے گا، پنجاب کے دیہات کی معاشرت کی عکاسی اپنے افسانوں میں کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کس نے جو ہے پنجاب کے دیہات کی معاشرت کی عکاسی اپنے افسانوں میں کی؟ تو راجندر سنگھ بیدی نے۔ اور راجندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ تو یاد رکھیں گے، راجندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانہ بھولا ہے۔ بھولا جو ہے راجندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانہ ہے، اور یہ ان کے پہلے افسانی مجموعہ میں شامل ہے، دانا و دام میں۔ دانا و دام جو ہے 14 افسانوں پر مشتمل ہے۔ دانا و دام 1939 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ یہ پہلا افسانی مجموعہ ہے، اور یاد رکھیے گا دانا و دام کا انتساب انہوں نے اپنے ماں باپ کے نام کیا ہے۔ اور ان کا دوسرا افسانی مجموعہ کون ہے؟ تو گرہن ہے، یاد رکھیں گے، گرہن ان کا دوسرا افسانی مجموعہ کب منظر عام پر آیا ساتھیو؟ تو 1942 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ تیسرا ان کا کوکھ جلی ہے جو 1949 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ چوتھا ان کا جو داخل نصاب ہے اپنے دکھ مجھے دے دو 1965 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ پانچواں ان کا ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، اور چھٹا ان کا مکتی بودھ جو 1982 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ اب ان کے جو داخل نصاب افسانی مجموعہ ہے چوتھا اپنے دکھ مجھے دے دو، اس کے افسانے کو ہم یہاں ذکر کر لیتے ہیں جن سے سوالات بنتے ہیں دوستو۔ اپنے دکھ مجھے دے دو جو ہے اپنے دکھ مجھے دے دو کا انتصاب جو ہے راجندر سنگھ بیدی نے آل احمد سرور کے نام کیا ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا، پوچھا جاتا ہے کہ راجندر سنگھ بیدی نے اپنے دکھ مجھے دے دو کا انتصاب کس کے نام کیا ہے؟ تو آل احمد سرور کے نام کیا ہے۔ اور اس افسانے مجموعے کے کچھ مشہور افسانے ہیں جیسے لاجونتی۔ اپنے دکھ مجھے دے دو میں ٹوٹل 9 افسانے شامل ہیں۔ پہلا ہے لاجونتی، دوسرا اپنے دکھ مجھے دے دو، تیسرا ببل، چوتھا لمبی لڑکی، پانچواں دیوالا، چھٹا حجام الہ آباد کے، ساتواں یوکلپٹس، آٹھواں جوگیا اور 9واں ٹرمین سے پرے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یا لب پہ لاکھ لاکھ سخن اضطراب میں، وہاں ایک خاموشی تیری سب کے جواب میں، درج بالا شعر پر کس شعری اصطلاح کا انطباق ہوتا ہے؟ جی ساتھیو، تو سوال نمبر 13 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی مقفع۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کلیم الدین احمد کی تصنیف اپنی تلاش میں ان میں سے کیا ہے؟ سفر نامہ، انشائیہ، خطوط یا پھر خود نوشت؟ جی ساتھیو، تو سوال نمبر 14 کا صحیح جواب ہو جائے گا خود نوشت۔ یاد رکھیے گا، اپنی تلاش میں کلیم الدین احمد کا یہ خود نوشت ہے، اور یہ کب منظر عام پر آیا؟ تو 1975 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، اپنی تلاش میں۔
کلیم الدین احمد کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1908 عیسوی کو پٹنہ میں اور وفات 1983 عیسوی کو پٹنہ ہی میں۔ ان کے تصانیف سے اکثر سوالات بن جاتے ہیں تو آپ ضرور یاد رکھیے گا، جیسے ان کا پہلا کتاب ہے اردو شاعری پر ایک نظر، اور یہ اکثر پوچھا جاتا ہے دوستوں، اور یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ ایک دفعہ یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ اردو شاعری پر ایک نظر کتنے جلدوں پر مشتمل ہے، تو یاد رکھیں گے اردو شاعری پر ایک نظر یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اور اس کتاب میں کلیم الدین احمد کا ایک مشہور قول ہے، اردو شاعری پر ایک نظر میں جو ہے ایک مشہور قول ہے ان کا، غزل نیم وحشی صنف سخن ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے یہ کہیں نہ کہیں سنا ہوگا، غزل نیم وحشی صنف سخن ہے، یہ قول جو ہے کلیم الدین احمد صاحب کا یہ ہے، اور یہ ان کی کتاب میں اردو شاعری پر ایک نظر میں شامل ہے۔ اور یاد رکھیں گے یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے جو 1940 عیسوی منظر عام پر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کا اردو تنقید پر ایک نظر، اردو شاعری پر ایک نظر یہ ہو گیا پہلی کتاب، اور ان کا دوسری کتاب جو ہے اردو تنقید پر ایک نظر جو 1942 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ اور اس کتاب میں جو ہے اس کتاب کے آغاز میں جو ہے انہوں نے لکھا ہے، اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے، یہ عقیدت کا خیالی نقطہ ہے یا معشوق کی مہم کمر۔ یہ مشہور قول بھی جو ہے ان کے ایک کتاب اردو تنقید پر ایک نظر میں ہے۔ چلیے جی، اب ان کا جو ہے تیسرا ان کا کتاب تحلیل نفسی اور ادبی تنقید، اس کے علاوہ سخن ہائے گفتنی، دیوان جہاں کو انہوں نے مرتب کیا ہے، بینی نارائن جہاں کا کتاب دیوان جہاں کو انہوں نے مرتب کیا، اس کے علاوہ عملی تنقید، یہ کتاب بھی بہت مشہور ہے، تو یہ بھی یاد رکھیے گا، اس سے بھی بہت دفعہ سوال بنا ہے اور آئندہ بھی بنے گا اس سے سوال، تو ضرور یاد رکھیے گا عملی تنقید۔ اقبال ایک مطالعہ، قدیم مغربی تنقید، تنقید کی بھول بھلیاں، ادبی تنقید کے اصول، انیس ایک شاعر، میری تنقید ایک بازدید، اسنام، تذکرہ شورس یہ سید غلام حسین شورس کا تذکرہ ہے، اور اس تذکرہ کو جو ہے کلیم الدین احمد نے مرتب کیا ہے۔ کلیات ارشاد جو 2 حصوں پر مشتمل ہے، اسے بھی کلیم الدین احمد نے مرتب کیا۔ تذکرہ عشقی جو وجیہ الدین عشقی کا تذکرہ ہے، اور اسے بھی کلیم الدین احمد نے مرتب کیا ہے، اور اپنی تلاش میں ان کے خود نویس یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ چل چکی ہے پیشوائی کو نسیم باغ مصر، ذیل کے مصروں سے صحیح شعر مکمل کیجیے۔ سوال نمبر 15 کا صحیح جواب کیا ہوگا ساتھیو؟ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا تیسرا، یعنی آج یوم یوسف مبتلائے چہ کنعا ہے تو کیا۔ چلیے جی، بڑھتے ہیں، اور یہ شعر جو ہے جوش ملیح آبادی کے نظم سے اخذ کیا گیا ہے۔ جوش ملیح آبادی کا ایک نظم ہے نظام نو، اسی سے یہ اخذ کیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف دوستوں۔ ساون میں دیا پھر میں شوال دکھائی، اس قصیدے میں ممدوح کون ہے؟ جی ساتھی، تو سوال نمبر 16 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی بہادر شاہ ظفر۔ ساون میں دیا پھر میں شوال دکھائی، اس قصیدے میں ممدوح جو ہے بہادر شاہ ظفر ہیں، پہلا۔ چلیے جی، ساون میں دیا پھر میں شوال دکھائی، برسات میں عید آئی، قدا کش خار کی بنائی۔ اس قصیدے میں جو ہے بہادر شاہ ظفر کی مدح کی گئی ہے، اور یہ قصیدہ جو ہے شیخ ابراہیم ذوق کا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، سوال نمبر 17 ہے، بلغان خاتون کا ذکر کس ناول میں آیا ہے؟ آگ کا دریا، فسانہ آزاد، معرکہ کربلا، یا پھر فردوس بری۔ جی، تو سوال نمبر 17 کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، یعنی فردوس بری۔ بہت ہی مشہور یہ ناول ہے فردوس بری۔ اس ناول سے اکثر 1-2 کردار جو ہے پوچھ ہی لیے جاتے ہیں دوستو، تو یاد رکھیے گا۔ فردوس بری کن کا ناول ہے؟ تو عبدالحلیم شرر کا ناول ہے، 1899 سے منظر عام پر آیا، اور ایک تاریخی ناول ہے، یہ بھی یاد رکھیں گے۔ اور اس میں کتنے ابواب ہیں میں اکثر جو ہے ذکر کرتے رہتا ہوں آپ لوگوں سے، جی تو یاد رکھیں گے 9 ابواب ہیں۔ پہلا ہے پریوں کا غول، اور 9واں ہے انتقام، دوسرا ہے پیارے زمرد تو کہاں گئی، تیسرا ملۂ اعلیٰ کا سفر، چوتھا فردوس بری، 5واں پھر وہی عالم عناصر، 6واں مردود ازلی، 7واں بلغان خاتون کا سفر، اور 8واں افشائے راز، اور 9واں انتقام۔
फिरदौस बरी का सबसे पहला और छोटा बाब कौन है, तो परियों का गोल है, और सबसे बड़ा बाब इफ़शाए राज है। चलिए जी बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। मसनवी कुतुब मुश्तरी में अतारुद का दिलचस्प मशगला क्या है? अच्छा, अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश कब हुई है? तो याद रखेंगे अब्दुल हलीम शरर साहब की पैदाइश 1860 ईस्वी को हुई है लखनऊ में, और वफ़ात जो है 1931 ईस्वी को हैदराबाद में हुई है। सही है कि गलत है? गलत है, 1931 को नहीं हुई है, 1926 ईस्वी को हुई है अब्दुल हलीम शरर की वफ़ात। लखनऊ में इनकी पैदाइश है और लखनऊ ही में इनकी वफ़ात है अब्दुल हलीम शरर साहब की। और मिर्ज़ा हादिर रसूल की पैदाइश 1858 ईस्वी को लखनऊ में और वफ़ात 1931 ईस्वी को हैदराबाद। चलिए जी, तो सवाल नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी औरतों की तस्वीर जमा करना। औरतों की तस्वीर जमा करना अतारुद का दिलचस्प मशगला था। और अतारुद जो है ये मसनवी कुतुब मुश्तरी का बहुत ही मशहूर किरदार है। बात करें कुतुब मुश्तरी की तो ये गोलकंडा की पहली तबाज़ात मसनवी है, और इस मसनवी को मुल्ला वजही ने 1609 ईस्वी में लिखा था। और किसकी फरमाइश पर लिखा था? तो कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखा था। याद रखेंगे मुल्ला वजही ने मसनवी कुतुब मुश्तरी को जो है 12 दिन में मुकम्मल किया था, और इत्तफाक से इस मसनवी का किरदार भी 12 दिन, याद रखिएगा। और मौलवी अब्दुल हक ने कुतुब मुश्तरी को सबसे पहले मुरतब किया था 1938-39 में जो है इन्होंने मुरतब करके अंजुमन तरक्की उर्दू से शाये किया था। और मसनवी कुतुब मुश्तरी के अक्सर किरदार जो हैं वो सैयारों के नाम पर हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। और आप मुझे बताइएगा कुतुब मुश्तरी में कितने उन्वानात और कितनी गज़लें हैं? तो याद रखेंगे कुतुब मुश्तरी में 159 उन्वानात हैं, और गज़लों के बारे में बात करें तो 7 गज़लें हैं, और जो हैं 8 रुबाइयाँ हैं, 8 रुबाइयाँ हैं। चलिए जी, और कुतुब मुश्तरी के एक उन्वान है जो बहुत ही मशहूर है, जैसे कि दर शेर शेर गोयत का आपने नाम सुना होगा। दर क्या है? दर शरह शेर गोयत, ये एक उन्वान है जो बहुत ही मशहूर है, और इससे सवाल बना भी है, तो हो सकता है आइंदा भी कहीं बन जाए, तो याद रखेंगे। और मसनवी कुतुब मुश्तरी में किस्से के दरमियान कई गज़लें और रुबाइयाँ भी हैं, और ये सभी गज़लें जो हैं कुतुब शाह और मुश्तरी के लिए लिखी गई हैं, और ये सभी गज़लें जो हैं वो हिंदी गीतों के तर्ज पर हैं। चलिए जी बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। इंशा उल्लाह ख़ान इंशा कहाँ पैदा हुए? फैज़ाबाद, लखनऊ, मुर्शिदाबाद या फिर कानपुर? जी साथियों, तो सवाल नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा हमारा मुर्शिदाबाद। इंशा उल्लाह ख़ान इंशा जो है 1752 ईस्वी को मुर्शिदाबाद में पैदा हुए थे, और वफ़ात 1817 ईस्वी को। बढ़ते हैं आज के हमारे आखिरी सवाल की तरफ। नक़ल की नक़ल का नज़रिया इनमें से किसने पेश किया? समूएल जॉनसन, अरस्तू, अफलातून या फिर ड्राइडन? जी, तो सवाल नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी अफलातून। नक़ल का नज़रिया जो है अफलातून साहब ने पेश किया है। याद रखिएगा अफलातून अरस्तू का उस्ताद था। अफलातून कौन था? तो ये अरस्तू का उस्ताद था अफलातून, याद रखेंगे। और अफलातून ने तसव्वुरात को असल हकीकत कहा है। तसव्वुरात को जो है अफलातून ने असल हकीकत कहा है। अफलातून शायरी को इल्हामी मानता है, और इसे 3 हिस्सों में तकसीम भी करता है। याद रखेंगे अफलातून शायरी को क्या मानता है? तो इल्हामी मानता है, और कितने हिस्सों में तकसीम करता है? तो 3। पहला बयानी, और दूसरा ड्रामाई, और तीसरा रज़मिया। याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।